ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، داستان سجات کا دارین میں حلتا انما کے جو مصداق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کے مستاق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کے مستاق ہے، عرش سے فرش تک ان کی جاگیر ہے، ساری مخلوق ان کی گداگیر ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، ایسا اعلیٰ زمیندار عباس ہے، داستان سجات کا دارین میں قبر کیا ہے اندھیرا، قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے جہاں کوئی یاور نہیں، کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، داستان شجاعت کا دارین میں نقل عظمت کا سیری ثمر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی، نور کی سدرۃ المنتہا ہے یہی، ہاشمی آسماں کے کمر ہے یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا مینار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں باز بلند تر صلوات۔ باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین،
شفيع المذنبين مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات پر محمد وعلى محمد. حضرات، ابتدا میں التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اون علی یوسف علی صالح محمد دوسانی فیملی کے تمام مرحومین، مرحومہ نور بانو جعفر علی اجانی، مرحومہ گل بانو علادین بھائی وریالہ، ان تمام افراد کی ارواح کو ایصال فرما. عزیزان، وقت اور مومنین کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ کتنی دیر چلے گا یہ خود مومنین کے موجودگی پر ڈیپینڈ ہے. تفصیلی بیان تو ہوتا نہیں، یہاں پہ ایک مختصر سا بیان ہوتا ہے، لہذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ سنڈے کو جو افراد موجود تھے ان کے ذہن میں اگر میرے مطالب ہیں تو ان کو مد نظر رکھ کے وہی سلسلے کو تھوڑا 2-4 جملوں میں اور آگے بڑھانا. مالک کا ارشاد ہے کہ ہم نے جنات و انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، لیکن اگر پیدا کیا ہے تو ایک مقصد ہے، وہ ہے کہ میری عبادت کریں. عزیزان، انسان کا پیدا ہونے کا، دنیا میں آنے کا ہدف اور مقصد مالک نے معین کر دیا تاکہ عبادت ہے. مختلف مجالس میں بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، میں بھی 2-1 باتیں ذیل میں عرض کروں گا کہ عبادت کے معنی کیا ہیں. عبادت کے معنی معمولاً ہمارے ذہنوں کے اندر جو تصور پایا جاتا ہے کہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، یہی سب عبادت ہے. بقیہ سب کے سب انسانی دنیا ہے، انسانی زندگی ہے. جبکہ عبادت ایک وسیع معنی کا نام ہے. انسان کی پوری زندگی عبادت ہے، پوری حیات انسان کی عبادت ہے. اگر میں یہاں پر 2-4 جملے عبادت کے معنی کے سلسلے میں عرض کر دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ عبادت کے بعض لوگوں نے یہ معنی ہے کہ انسان کسی کے سامنے جھک جائے، کسی کے سامنے اظہار خضوع و خشوع کر دے، کسی کے سامنے اپنے کو کچھ نہ سمجھنے کا نام عبادت ہے. یعنی انسان اتنا جھکے کہ اس کے سامنے پیشانی خاک پہ رکھ دے، اس کا نام ہے عبادت. اسی لیے بعض علماء نے عبادت کے معنی یہ کیے ہیں کہ انسان جس کی عبادت کر رہا ہے اس کے سامنے اتنا اپنے کو حقیر سمجھ لے کہ اس کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے. اسی لیے جو تعریف کی ہے وہ کی ہے کہ عبد مملوک لا یقدر علی شیء.
ایک ایسا غلام کہ جس کا اپنا کوئی ادھیکار اور اختیار ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے مالک کا ہے، اسی کا نام بندگی عبادت۔ ایک معنی بعض لوگوں نے کہا علماء نے کہ عبادت کے ایک معنی یہ ہے جو ایک عربی محاورے سے لیا گیا ہے، کہاوت سے۔ میں سمجھا دوں تو بہت آسان ہو جائے گی۔ راستے دو طریقے کے ہوتے ہیں، آپ یہیں سے نکل کے جائیں اور تو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی کا کچھ حصہ وہ ہے جو بلاک لگے ہوئے ہیں، سخت ہے، بالکل ٹائٹ ہے۔ کچھ حصہ یہاں سے وہاں تک ایسا ہے جو ریت کا اور نرم علاقہ ہے۔ میرے ساتھ ہیں اس جان؟ میں عبادت کے معنی وضاحت کرنا چاہوں، شاید ہو سکتا ہے کچھ واضح ہو جائے، بات تو اچھی رہے گی۔ تو دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو صرف ڈامر یا بلاک یا ٹائٹ یا سیمنٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے، ایک راستہ وہ ریت کا ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو سخت راستہ ہوتا ہے اس پر گزرنے والے کتنے گزر جاتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کوئی یہاں سے گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ لیکن نرم راستہ اور ریت کا راستہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس راہ سے گزر جاتا ہے تو پیچھے سے آنے والا جو اس کے نقش قدم جو زمین پر اثر چھوڑ گیا ہے، اس سے یہ اندازہ کر لیتا ہے یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ اگر میرے ساتھ آپ ہیں تو میں اب کہنا چاہتا ہوں، عربی میں اسی راستے کو اب راہ معبد کہتے ہیں، یعنی انسان جس راستے سے گزر جائے تو گزر جانے کے بعد اس کے آثار وہاں باقی رہ جائیں۔ کاش میری بات واضح ہو جائے عزیزان محترم۔ اسی سے بعض علماء نے کہا ہے عبادت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان، توجہ میں اپنی بات کو اب مکمل کر رہا ہوں اس جملے کو، کہ انسان مقام عبادت میں جب آئے، مقام نماز میں آئے یا مقام روزہ میں آئے، جب کبھی مقام عبادت میں آئے اور مقام عبادت سے گزر جانے کے بعد اس کی زندگی میں عبادت کی چھاپ دکھائی دے۔ میں نے ایک بات کہی ہے، آپ اس کو غور کیجئے سکون سے جا کر کے۔ ہمارا ہوتا کیا، اگر آپ میری بات سن سکے تو میں واضح کر سکتا ہوں، زیادہ مثالوں میں نہ ڈھہلا آپ کو زیادہ وقت گزاروں گا، لیکن بات تو سمجھا سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، مجلس عبادت، نماز عبادت، متوجہ ارباب کرم، یہ ساری عبادتیں ہم نے نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، قرآن نے کہا نماز عبادت ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بھی بعض علماء نے کہا عبادت یعنی اپنے اثرات چھوڑے، جو کام مکمل ہو جائے اس کے اثر اس کے بعد دکھائی دے زندگی کے اندر۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، 8 رکعت نماز پڑھی ظہرین کی، 7 رکعت مغربین کی نماز پڑھی، آدھا گھنٹے تک دعائیں پڑھتے رہیں، یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے، کبھی جھوٹ بولا، کبھی غیبت کی، کبھی بے ایمانی کی، کبھی ان کی برائی، کبھی ان کی برائی۔ اس کا مطلب کیا ہوا، ہم مقام عبادت سے نہیں گزرے ہیں، ہم روٹین سے گزرے ہیں۔ عبادت تو اس چیز کا نام ہے کہ جو کچھ دیر تو اثر دکھائی دے۔ عزیزان بہت اچھی بات ہے سامنے، اگر آپ غور کریں تو باتیں سامنے کی ہے، میں آپ کو بہت زیادہ الجھاؤں گا نہیں، لیکن بات سامنے کرتا ہوں۔ آج کا زمانہ ہے، بقرعید کا زمانہ چل رہا ہے، متوجہ ہے، ہم بکرا کٹوا کے آدھا گھنٹہ اپنے قصائی اور بکرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھاتے اور رکھتے، آگے پیچھے ہو جاتے۔ میرے ساتھ رہیے گا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم نے بکرا کٹوایا، قصائی کے ساتھ 10 منٹ بیٹھے، اس گوشت کے ساتھ بیٹھے، کچھ کیا نہیں، خالی بیٹھے اس کے آس پاس۔ اس کے بعد بھی تھوڑی دیر میں محسوس کریں گے کہ میرے کپڑے میں تھوڑی سی باس گوشت کی آ رہی ہے۔ یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر ہم گوشت والے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میری بات پہنچے نہیں پہنچ رہی ہے؟ یعنی اگر 10 منٹ، یا مثال اچھی دے دوں، کسی اتنے کی دکان میں، سینٹ کی دکان میں آپ گھس جائیے، 10-15 منٹ سیٹنگ میں آپ لے لیجئے، اس کی فضا میں جو خوشبو ہے وہ ہمارے جسم میں اثر کر جائے گی۔ دکان سے نکل کے 2-4-10 قدم تک ہمارے جسم میں خوشبو آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس ماحول میں، اس کا مطلب کیا ہوا، انسان جس ماحول میں 10-20 منٹ گزار لیتا ہے اس کے اثرات کچھ دیر تک دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہمیں بتا دو، اگر اللہ کی بندگی میں ہم نے نماز کے لیے وقت گزارا ہے، مسجد میں آئے ہیں، مجلس میں آئے ہیں، عزاداری میں آئے ہیں، کار خیر میں آئے ہیں، قرآن میں بیٹھے آئے ہیں، اور اس کے بعد نکلنے کے بعد
ہمارے اندر کوئی اثر دکھائی نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وقت تو گزار دیا ہے، عبادت انجام نہیں دی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہماری پریشانی ہے، ہماری پریشانی یہ ہے عزیزان کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے۔ نبی کو تو مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے۔ امام کو تو مانتے ہیں، امام کی نہیں مانتے۔ معاملہ امام کو ماننا ہنر نہیں ہے، امام کی بات ماننا ہنر ہے۔ انسان اس کے اوپر ہو، یہاں سے آگے بڑھے۔ ہمارا نظام بالکل، ہم اپنی دنیا میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہماری دنیا ہے، ہم سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے 2-4 باتیں عرض کی تھیں، میں شاید 7 بجے 7:05 تک جیسے ہم نے اپنا اندازہ کیا ٹائم کا، اسی انداز سے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، بہت زیادہ وقت عزیز نہیں لوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ مقام عبادت میں آئے۔ میں نے کہا تھا آپ کو خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی عبادت کی ضرورت ہے۔ نہیں سمجھے میری بات، بچے نہیں پہنچے، بزرگان متوجہ ہو گئے ہوں گے، متوجہ نہیں۔ میں بات کہہ دوں، ابھی کوئی انسان اونچا ہو جائے عہدے کے حساب سے، ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، وزیر بن جائے، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے جڑا رہ جاؤں۔ جہاں کہتا ہے ارے میرے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، یعنی آپ میرے ان سے بہت اچھے لگاؤ ہے۔ اس کا مطلب کسی بڑے انسان سے جوڑ لینے سے انسان اپنے کو عزت دار سمجھتا ہے۔ میری بات پیسے والا ہو یا عہدے والا ہو، کوئی بھی ہو، انسان جب جڑتا ہے وہ ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، کاہے کے لیے؟ ارے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ ان سے ان کے تعلقات بہت اچھے، جہاں کہ ارے میرا تو ان کا بہت دوستانہ ہے، میرا تو اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں۔ آپ محسوس کر لیں کہ میرے وہ، اور بہت سے لوگ تو رشتہ داری تک جوڑ لیا کرتے ہیں چانس لگا کر کے کہیں نہ کہیں سے۔ متوجہ ارباب کرام، یہ کاہے کے لیے ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے بڑے سے جڑ جانے سے انسان بڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیں بتاؤ، خدا سے بڑا کوئی ہے؟ نبی سے بڑا کوئی ہے؟ امام سے بڑا کوئی ہے؟ اگر بڑوں دنیا والوں کے بڑوں سے جڑ جانے سے انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کبریا سے جڑ جانے سے کتنا بڑا ہو جائے گا۔ اگر بات آ گئی تو آپ کو سنا دوں، آپ پہلے صلوات سنائیے مجھ کو۔ بہت سامنے کی بات کہہ رہا ہوں، سنیے۔ اللہ کے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آنا، جب آپ تھک جائیں گے تو بتا دیجیے گا، میں روک دوں گا، ٹھیک ہے؟ بہت دیر نہیں پڑھوں گا۔ انسان کو نماز کے لیے آنا چاہیے، دنیا کا اصول ہے، ایک سسٹم ہے۔ میں سماجی مثال سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ میرے بچے میری بات کو آسانی سمجھ سکیں۔ بالکل سماجی بات ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی ہوتا ہے، جب انسان کسی کے یہاں جاتا ہے تو اگر پہلی مرتبہ جاتا ہے، مثال آپ میری مثال لے لیجیے، میں اپنی مثال دیتا ہوں عام طور سے۔ کہیں پہ ہوا موقع، آپ لگ گئے، ارے جناب رے مولانا صاحب، ارے کبھی آئیے تو کبھی آئے نہیں، کبھی گھر پر تشریف دکان پہ آئیے، کبھی آفس پہ آئیے، ایک چلتا رہا۔ اتفاق سے موقع مل گیا اور میں ان کے گھر، آپ کے دکان، آپ کے آفس، آپ کے کارخانے تک پہنچ گیا۔ پہلی مرتبہ گیا، او آؤ بکت ہو رہی ہے، آئیے مولانا صاحب یہاں بیٹھیے، وہ چائے، وہ ٹھنڈا، وہ بسکٹ، وہ ایک ہنگامہ چل رہا ہے، مولانا صاحب یہاں بیٹھے، چل رہا، بہت دیر ہوتا رہا، گزرتی رہی۔ پھر کہنے مولانا صاحب پھر آئے نہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک 15-20 دن پھر میرا ادھر سے گزر ہوا، میں نے کہا چلے، انہوں نے بہت اصرار کیا، چلے آج چلتے ہیں۔ اب جب دوبارہ دکان پہ ہم پہنچے یا آفس میں پہنچے، کارخانے یا گھر پہ پہنچے، آؤ بکت تو ہوئی، لیکن کچھ ناشتے میں کٹوتی ہو گئی، بسکٹس کچھ 1-2 کم ہو گئے، کچھ رسپیکٹ ہلکا پڑ گیا۔ ہاں آئیے مولانا صاحب، آئیے تشریف رکھیے، بیٹھ، ارے آئیے بیٹھے، اچھا کیا تشریف لائے، بس وہ چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ پھنس گئے ہیں۔ ٹھیک، میرے ساتھ رہے گا، میں ایک بات بہت پتے کی بتانا چاہتا ہوں، آپ محسوس کریں۔ ہوتا ہوا ایسے اگر میں 3-4 مرتبہ مہینے 2 مہینے میں پہنچ گیا آپ کے یہاں، تو پھر شاید 4-5ویں مرتبہ چائے کو بھی آپ ہم سے نہ پوچھیں گے، ارے تو روز آتے ہی رہتے ہیں۔ اصل میرے مثال سامنے رکھیے گا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ارے یہ تو آتے، ارے آئیے، زیادہ ہوا تو کیتلی والے سے کہہ دو وہ ڈسپوزل میں آدھی کپ 1 گھونٹ چائے پلا دو، مولانا صاحب آ گئے، کام ہو گیا۔
عزت ہو گئے چلے گئے. پہلی مرتبہ بڑی عزت, پھر جب میں 4 6 10 مرتبہ آیا تو کیا ہوا, رسپیکٹ اور عزت میں گھٹنے لگا انسان. متوجہ, ارے یہ تو آتے ہی رہتے ہیں, یہ تو آتے ہی رہتے ہیں, ان کے کیا معاملہ ہے. میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی محترم؟ کتنا فرق ہے خانہ خدا میں اور انسانوں کے گھر میں, بندوں کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں. یہی تو فرق ہے. بندوں کے گھر میں جتنا جاتے جاؤ گے عزت گھٹتی جائے گی, لیکن اگر اللہ کے گھر میں جتنا آتے جاؤ گے اتنا اونچے ہوتے چلے جاؤ گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. کتنا اچھا موقع ہے, وہاں جاؤ جہاں عزت بڑھتی جائے. متوجہ نہیں متوجہ, وہاں جاؤ جہاں نہ جاؤ جہاں عزت گھٹتی جائے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں 2 روپے مل گئے, ہمارا کافی ہو گیا معاملہ چلنے کی. اب کیا ضرورت ہے اتنا جانے کی. مشکل یہ ہے عبادت کے سلسلے میں, اسی بات کے بارے میں آج گفتگو کر دوں, پھر دیکھا جائے گا آئندہ گفتگو میں کیا ہوگا. کہ ہمارا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے عزیزان محترم. دین بڑا مظلوم ہے. یاد رکھیے میرے جملوں کے ایک ایک جملے کو یاد رکھیے گا. دین بڑا مظلوم ہے. بڑے لوگ دیداری کی طرف آتے نہیں کہ اب انہیں لینا ہی کیا ہے. جتنا ملنا تھا مل گیا, اب کیا کام ہے سجدے اجدے کرنے, چل رہا ہے جتنا ہی چاہے. غریب سجدہ کرنے آتا نہیں, اسے ملا ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے ملا ہی کیا کہ سجدہ کرنے جائیں. میرے ساتھ ہے عزیزان. تو غریب اس لیے سجدہ کرنے سے بھاگتا رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں ملا ہی کیا کہ ہم جائیں. بڑا اس لیے زیادہ کم جانے لگتا ہے کہ اب اسے لینا ہی کیا, جتنا ملنا تھا. ایک بیچ کے غریب ہم آپ جیسے ہوتے رہتے, نماز میں آ جایا کرتے. جبکہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا, نظام عبادت, نظام شکر پروردگار یہ کہتا ہے جسے جتنا زیادہ دیا جائے اسے زیادہ شکر کرنا چاہیے. ہمارے سماج کا معاملہ الٹا ہے, جس کو زیادہ مل جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے, جسے نہیں ملتا وہ سجدوں کی طرف آتا ہے. لیکن یہ مقام شکر ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا, کسی سجدے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے, ہماری ضرورت عبادت ہے. ہمیں اگر انسان بننا ہے تو عبادت کرنا پڑے گا. آج شروع کی تھی, یاد ہے قرآن نے کیا کہا, ہم نے جنات و انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر عبادت کرتا ہے تو انسان ہے, جنات اگر عبادت کرے گا تو جنات ہے. اور اگر انسان و جنات عبادت چھوڑ دیں تو نہ یہ انسان رہ جائے گا نہ وہ جنات رہیں. پھر کیا ہو جائے گا, یوسوسو فی صدور الناس, یہ بھی شیطان ہو جائے گا وہ بھی شیطان ہو جائے گا. ہماری ذمہ داری ہے محترم کہ ہم اگر ہیں, اللہ نے دیا ہے, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے. ایک دو واقعات سنا دوں عبادت سے متعلق اور تکمل بات مکمل آج ہو جائے گی. پھر بچی باتیں پھر آئندہ ہفتے میں جو لوگ رہیں گے وہ سنیں گے, اس لیے کہ مجمع بدلتا رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ. عبادت ہمارا عالم کیا ہے. ایک انسان تھا, توجہ, دوپہر میں اسی 44-45 ڈگری کی گرمی میں اپنی گاڑی سے کہیں شہر سے باہر کسی کام سے جا رہا تھا. اس نے دیکھا, توجہ کیجیے گا, اس نے دیکھا کہ ایک وہ چرواہا جو بھیڑ بکری چراتے رہتے ہیں نا, مسلمان تھا. اسے دیکھا کہ دوپہر کا زوال کا وقت تقریباً ہو چکا ہے اور ظہر کا وقت ہے. وہ جنگل میں درخت کے نیچے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے. دور سے انسان نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جو دوپہر میں نماز پڑھ رہا ہے, دھوپ میں پڑھ رہا ہے, مطلب سڑک گرمی میں ٹیمپریچر میں, اور وہ جنگل میں پڑھ رہا ہے. اس کے پاس ہمارے جیسے ہوتے تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, ابھی چلو چلتے ہیں, کہیں منزل پہ پہنچیں گے, کہیں آرام سے سکون سے نماز پڑھ لیں, کون جلدی پڑی ہے. یہ گاڑی چلاتا رہا انسان, اس کے ٹینشن آنے لگا کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے, یہ کیا کر رہا ہے. میرے ساتھ ہے. خیر اس نے گاڑی سائیڈ لگائی اور اترا گاڑی سے, اس چرواہے کے پاس پہنچ گیا جو نماز پڑھ رہا تھا.
توجہ کیجیے میری گفتگو پہ. نماز پڑھتا رہا تو جیسے نماز کی تمام ہوئی وہ آدمی بیٹھ گیا, سلام علیہ کیا, بات پوچھا, کہیں بھائی کیا ہوا, کہ تم یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہو, تم کیا تمہیں گھر نہیں جانا, تمہارا گھر ہے, کہیں کیوں نہیں ہے, گھر ہے موجود میرے پاس, کہیں بھی کیا جلدی تھی اس گرمی میں, اس دھوپ میں, اس کنکڑ و پتھر و کانٹوں کے درمیان کھڑے ہو کے تم نماز پڑھ رہے ہو, تم تو جا کے گھر بھی نماز پڑھ سکتے تھے, کیا ضروری ہے کہ ابھی تم چلے جاؤ. توجہ عزیزان یاد رکھیے گا. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اول وقت نماز پڑھنے کے لیے مجھے جو میری بھیڑیں ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ اول وقت نماز پڑھو. معاملہ گمبھیر ہو گیا, معاملہ سخت ہو گیا. وہ انسان تعجب کرنے کے لیے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب, یہ بھیڑیں کیسے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اول وقت نماز پڑھا کرو. کہنے لے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری بھیڑیں ہیں. توجہ عزیزان, میں انہیں پالتا ہوں, میں انہیں کھلاتا ہوں, کاش میری بات پہنچ جائے, میں انہیں کھلاتا ہوں, گھر سے آتا ہوں لے کر کے آتا ہوں, انہیں صحراؤں میں چھوڑ دیتا ہوں, یہ کھاتی ہیں پیتی ہیں, شام کو جب گھر جانے کا وقت ہوتا ہے جیسے ہی میں سیٹی بجاتا ہوں, کاش میری بات پہنچ جائے, میری ایک سیٹی اور ایک آواز کے اوپر جو جہاں رہتا ہے, کھانا چھوڑ کر کے, کھیل چھوڑ کر کے, جنگل چھوڑ کر کے میرے نزدیک آ جاتے ہیں. میں نے سوچا جب میں ان کا پالنے والا نہیں ہوں, خالی ذریعہ ہوں, میری ایک آواز پہ یہ آ جایا کرتے ہیں تو وہ مالک ہمیں اتنا کھلاتا ہے, اتنا پلاتا ہے, اتنی نعمتیں دیتا ہے, اگر وہ ہمیں حیا علی الصلاۃ کہہ کے بلاتا ہے تو ہم کیوں نہیں آتے؟ اگر نہیں آتے تو ان حیوانوں سے بدتر قرار پا جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے پہچانیں. پچھلے ہفتے بھی جملہ کہا تھا, آج بھی, اگر 2 روپے کوئی دے دیتا ہے کسی انسان کو تو وہ انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. نہیں, اس سے چھوٹی بات کہہ دوں, چھوٹی بات کہہ دوں, راستہ پوچھنے پر اگر راستہ بھٹکے ہو یا نہ بھٹکے ہو, کسی چوراہے پر کسی دکاندار یا راہگیر سے پوچھ لو کہ فلاں روڈ کہاں پر ہے, اگر وہ اتنا مدد کر دیتا ہے تب بھی ہم کہتے ہیں آپ کا شکریہ. یعنی جو انسان اتنی باتوں پہ شکریہ کا مزاج رکھتا ہے, وہ اتنی نعمتیں کھا کے, اتنی نعمتیں لے کے, کیا نعمتوں کا حساب ہے؟ وہ بات دہرانی چاہیے, پچھلے ہفتے میں نے دہرا دی تھی بات, کتنی نعمتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے, ہم حساب نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے. اگر ذہن میں ہے تو خالی جوڑ کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, 2020 سے پہلے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جو سانس لیتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے. ہم تو سوچتے ہیں چلتی ہوئی ہوائیں ہماری سانس ہیں, متوجہ ہیں. جب 1500 نہیں, جب 8 سے 10,000 اور 15,000 کا ایک سلنڈر خرید کے آکسیجن لینا پڑا تو اندازہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے جو صبح سے لے کے شام تک ہم ہضم کر جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کون دینے والا ہے, جس دن اسے پہچان لوگے خود بخود سر جھکا دیا کرو گے. نعمتیں رہتی ہیں تو احساس نہیں ہوتا, نعمتیں چھن جانے کے بعد احساس ہوتا. میں نے کہا تھا پچھلے ہفتے, پھر یاد دلاتا ہوں, یہ باتیں میں یاد دہانی کراتا ہوں. آنکھیں جب تک دیکھتی رہتی ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی, جس دن بینائی چلی جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کون سی نعمت تھی. سننے کے سماعت سمجھتی نہیں کوئی نعمت ہے, جس دن اس طرح لگا کر کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز میں نہیں سنائی دیتی تب سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی نعمت اللہ نے ہم کو دے رکھی. کسی نے کسی کا پیمنٹ کیا ہے؟ نہیں, لفظ بدل دوں, مانگا ہے. کسی نے آج تک مانگا ہے کہ اسے مالک آنکھ دے دے, مالک ناک دے دے, مالک کان دے دے, مالک قدم دے دے, مالک طاقت دے دے؟ نہیں, مالک صحت دے دے. کسی نے مانگا؟ نہیں مانگا. ہر انسان لگا ہوا, ارے پروردگار کا دیکھو
بڑی بڑی رحمت ہے. بس ایک جملہ, بس بات تمام. پھر مگر ایک جملہ سن لیجیے آخر. بڑا انسان نالائق ہے, واقعا انسان نالائق ہے. اتنا بڑا نالائق تو کائنات میں کوئی نہیں ہے. سب اس کی سجدہ کرتے ہیں سوائے اس کے. متوجہ ہیں؟ آپ دیکھتے رہتے ہیں سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے, چاند اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے, سورج اپنے ٹائم پہ, سارا نظام اپنے چل رہا ہے. یعنی کوئی اپنے سسٹم سے باہر نہیں. ایک یہی ہے حضرت انسان کہ سوچتے ہیں میں نہیں, میں بکرے ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں, جانور بن جاؤ گے, کچھ نہیں بچے گا. عزیزان محترم, انسان سوچا کرتا ہے. میں یہاں کی مثال, احمد آباد میں بیٹھا ہوں تو یہاں کی مثال دے دوں آپ کو تو بات سمجھ میں آؤں. ایک انسان ایسے ہی گھومتا پھرتا, توجہ بس آخری بات شاید ذہن میں پڑی رہ جائے میری یہ مثال, ایسے ٹہلتا گھومتا ندی پار, سیٹلائٹ اور ازین قبیل اس طرح کے بڑے پورش علاقوں میں ٹہلتا چلا جا رہا تھا. بڑے بڑے مکان, ایس جی ہائی وے پر بڑے بڑے سندھو بنگلے سائڈ میں, دو بڑے بڑے بنگلے, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے لوگ, وہ دکانیں, وہ شو روم. قیامت. دیکھتا جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے. ایک انسان ساتھ میں ہے, ٹہلتا جا رہا ہے. توجہ عزیزان, مثال کو گم نہ کیجیے گا میری بات کو. ٹہلتے ٹہلتے ایک مرتبہ اپنے دوست سے کہتا ہے, یار یہ بتاؤ, جب یہ بنگلے, یہ گاڑیاں, یہ پیسے, یہ شو روم, یہ دولتیں بٹ رہی تھی تو ہم لوگ کہاں تھے؟ ایک جملہ ہے, مذاق میں یا تفریح میں یا انسانی ذہن کام کرتا رہتا ہے. یار جب یہ اللہ بانٹ رہا تھا, توجہ سن کیا کہہ رہا ہے, جب یہ نعمتیں, جب یہ گاڑیاں, جب یہ بنگلے, جب یہ امکانات, یہ فیسلٹی, یہ پیسوں کی بارش, یہ کارخانے, مثلا یہ شو روم جب بٹ رہے تھے, اللہ دے رہا تھا بندوں کو, تو یار ہم لوگ کہاں تھے؟ ساتھی سمجھدار تھا. میری بات شاید مکمل ہو جائے, بس بات روک رہا ہوں. ساتھی بہت سمجھدار تھا, بولا کچھ نہیں. ٹہلتے ٹہلتے ندی کے اس پار آ گیا, وی ایس ہاسپٹل میں گھس گیا, سرجیکل وارڈ میں چلا گیا. کسی کوئی ٹیڑھا ہے, کوئی رو رہا ہے, کسی کا پیر کٹا, کسی کے گلے میں ہے, کوئی ہل نہیں پا رہا ہے, کوئی 20 سال سے آنکھیں چھت میں لگائے سیدھا پڑا ہوا ہے, کوئی ہل نہیں سکتا. ایک مرتبہ اس دوست نے پلٹ کے کہا, یہ سوچو جب یہ بیماریاں بٹ رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ یہ نہ سوچو کہ کیا کہاں تھا. جو دیا ہے پہلے اس کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرو گے, مالک دینے کو تیار ہے, کم از کم لینے کے لیے تیار ہو. بارش برستی ہے, سابرمتی بہنے لگتی ہے, ہم کٹورا لیے کھڑے ہیں تو اس سے زیادہ پانی نہ ملے گا. متوجہ ہیں؟ اپنی ظرفیت تو بڑھاؤ, اللہ دے تو دے, کہیں پا کے بہک نہ جاؤ, برباد نہ ہو جاؤ, تباہ نہ ہو جاؤ, دین کو نہ بھول جاؤ, ماں باپ کو نہ بھول جاؤ. متوجہ ہیں؟ وہ دینے کے لیے تیار ہے, تم لینے کے لیے اپنا مزاج تو بنا لو. ایک صلوات پڑھ دو. بس عزیزان, باتیں بہت ہیں, بولوں گا تو ایک آدھ گھنٹہ اور نکل جائے گا. آپ سن لیں گے, مجھے معلوم ہے اس ماحول میں میں بولوں گا کہ آپ سنتے رہیں گے, آپ اکتائیں گے نہیں, لیکن بہرحال آئندہ ایک آدھ ہفتہ اور میں آپ کے درمیان شاید رہوں گا, تو پھر آؤں گا تو پھر سنا دوں. اس طرح کی باتیں ہیں, یہ باتیں سننے کی ہیں. اس پہ یہ نہ سوچیں کبھی کہ مجلسوں میں جاتے ہیں تو مولانا صاحب اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. نہیں عزیزان, امام حسین صلوات والسلام نے اپنی جو قربانی دی ہے وہ اس واسطے دی ہے کہ نام خدا زندہ رہے, انسان اللہ کے قریب آ سکے, اس کی عبادت کرے, نام نماز باقی رہ جائے, قرآن باقی رہ جائے, دین باقی رہ جائے. اسی دین کے بچانے کے لیے سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں آئے. انہوں نے اپنا کچھ بھی عزیز نہ رکھا, سب راہ خدا میں قربان کر دیا. اگر کل 10 ذی الحجہ تھی اور تاریخ ابراہیم بتاتی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو قتل گاہ میں لٹا دیا تھا حکم الہی سے, تو یہی تو پوچھا تھا, اے میرے لال اسماعیل, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے کہا تھا, اے میرے بابا, جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے,
انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حکم خدا سے ابراہیم ایک باپ ایک نوجوان بیٹے کو لے کے نکلا، رسی بھی ہے، چھری بھی ہے، پٹی بھی لے کر کے آئے ہیں۔ مقام ذبح میں لا کے اسماعیل کو لٹا دیا، مگر تاریخ کہتی ہے ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ جوان لال کا معاملہ تھا، اسماعیل کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ تڑپے گا بیٹا تو ابراہیم برداشت نہ کر سکیں گے۔ میں کہوں گا ابراہیم تمہاری قربانی پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، لیکن ابراہیم اگر قربانی دیکھنا ہے تو کربلا میں آ جاؤ۔ ایک 57 برس کا بوڑھا باپ ہے، ایک 18 برس کا جوان ہے۔ اکبر آ کے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے اکبر کو رخصت کرنا چاہا۔ تاریخ کہتی ہے سجا کے تیار جب کیا تو نبی کی تصویر آنکھوں میں پھر گئی، آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلاما اشبہ رسول اللہ۔ اے میرے پروردگار گواہ رہنا تیری بارگاہ میں آج اس لال کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیہ تھی۔ جب میں نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، مالک تیری راہ میں قربان ہے۔ اکبر رخصت ہو کے آگے بڑھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی لڑکھڑا کے زمین پر گر گیا ہے۔ مرتبہ مڑ کر دیکھا تو جوان بوڑھا باپ جوان بیٹے کو رخصت کر کے پیچھے آ رہا تھا۔ حسین زمین کربلا پر تھے۔ اکبر آئے، آ کے آواز دیتے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، اب آنے کی کیا ضرورت محسوس کی؟ کہا میرے لال کاش صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ عزیز و مجلس تمام کی بس 2 جملے مصائب کے مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ اکبر میدان میں آئے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ برچھی کی انی سینے پہ لگی، دشمن نے کھینچا، برچھی ٹوٹ کر کلیجے میں رہ گئی۔ اکبر تورا کے زمین پر آئے، آواز دی بابا بیٹے کا سلام قبول کیجئے۔ حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے، اللہ اکبر تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ میدان کربلا میں آ گئے، آئے آ کر زمین کربلا پہ بیٹھے۔ نوجوان سامنے تھا، پوچھا بیٹا خیر تو ہے؟ کہا بابا سینے میں تکلیف ہے۔ مرتبہ حسین نے دیکھا برچھی کی انی نظر آئی، ارے ابراہیم کربلا زمین کربلا پہ بیٹھ گیا۔ اکبر کے برچھی پکڑی، اب جو یا علی کہہ کے کھینچا تو کلیجہ نکل آیا، خون کا فوارہ۔ جوان لال ایڑیاں رگڑ کے دنیا سے سنور گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضم بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و ہماری اس عمل کو قبول فرما، جو بیمار و باقی مارے کربلا شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر پھر التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اون علی یوسف علی صالح محمد دوسانی فیملی کے تمام مرحومین، مرحومہ نور بانو جعفر علی اجانی، مرحومہ گل بانو علاء الدین بھائی وریالہ کی اور تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما۔